السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل الناس منازلہم۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، حدیث کا نمبر 4842 نمبر حدیث کا نمبر ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دو، لوگوں کی عزت ان کے مرتبے کے مطابق کریں۔ انزل ینزل انزالا سے فعل امر جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ بیٹے کی حیثیت سے پیش آنا، اور اس کے علاوہ بیوی سے خاوند کی حیثیت سے پیش آنا، اور اس کے علاوہ استاد سے شاگرد کی حیثیت سے پیش آنا، اور اس کے علاوہ بہن سے بھائی کی حیثیت سے پیش آنا، اور اس کے علاوہ چھوٹے ہونے کی حیثیت سے بڑوں سے پیش آنا، ان کا ادب کرنا، ان کا مقام پہچاننا۔ شاگرد ہونے کے لحاظ سے استاد کا مقام پہچاننا، استاد کا مرتبہ دیکھنا، عالم دین کا مرتبہ دیکھنا، حافظ قرآن کا مرتبہ دیکھنا، اپنے سے بڑے کا مرتبہ دیکھنا، اپنے سے چھوٹے کا مرتبہ دیکھنا، اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا مرتبہ دیکھیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کے مطابق ان کو عزت عطا کرے۔ جو مقام بنتا ہے اس کو وہی مقام عطا کرے، وہی مقام دے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا، اس کا جو مقام ہے اس کو عطا نہیں کرتا۔ جو شاگرد ہے استاد کو وہ مقام نہیں دیتا۔ استاد کا مقام تو بہت بڑا ہے، استاد کا مقام ایک باپ کی مانند ہوتا ہے، باپ کی مانند، روحانی باپ ہے استاد۔ آج بزرگ کا جو احترام، جو مقام ہے وہ بھی ہم بھول چکے ہیں۔ بس میں سفر کر لیں، بزرگ کھڑا ہوگا اور نوجوان کرسی پہ بیٹھا ہے، نوجوان سیٹ پہ بیٹھا ہے، بزرگ کھڑا ہے، اور جو عالم دین ہے وہ کھڑا ہوا ہے، جو نوجوان ہے شاگرد ہے، استاد کھڑا ہے، شاگرد بیٹھا ہوا ہے، استاد نیچے بیٹھا ہے، شاگرد اوپر بیٹھا ہے، بڑا جو ہے وہ پیروں میں بیٹھا ہوا ہے، جو چھوٹا ہے، جو عام آدمی ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جس کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انزل الناس منازلہم، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ ان کو، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت عطا کریں۔ بعض دفعہ گھر میں چھوٹا ہونے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے لیکن اس کے پاس علم زیادہ ہے، علم کے لحاظ سے وہ مرتبے میں ان سے زیادہ ہے۔ بعض دفعہ باہر جائیں، محفل میں بیٹھے ہوئے، جو آداب ہے، جو علم کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو نا، علم سے لحاظ سے اس کو عزت عطا کرے، اس کو اونچی سیٹ پہ بٹھائیں۔ آج خامد کا مرتبہ بیوی کے ساتھ کیا ہے؟ خامد کا مرتبہ تو یہ تھا نا، بیوی خامد کا احترام کرے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، خامد اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حق ہوتا، اللہ کے بعد میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ خدا کے بعد جس کا مرتبہ ہے نا بیوی کے لیے، وہ خامد ہے۔ آج بیویاں اپنے خامد کا مرتبہ نہیں پہچان رہی، ان کا منصب نہیں پہچان رہی۔ چاہے خامد ان پڑھ ہو نا، کچھ نہیں جانتا، نہ دنیا کا نہ دین کا، کوئی چیز اس کو پتہ ہی نہیں ہے، خامد پھر خامد ہوتا ہے، پھر بھی خامد ہوتا ہے، خامد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دی ہے۔ جو جس کا مرتبہ بنتا ہے، جس کا مقام بنتا ہے، آپ نے اس کو اس کے مقام پہ رکھا ہے۔ حافظ کی قدر، حافظ کی شان آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ حافظ کی شان، میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث امام گزرے، دلی کے اندر مدرسہ میاں نذیر حسین دہلوی کے نام سے مشہور ہے رحمۃ اللہ علیہ۔
یہ عصر کے بعد نا اسٹیشن پہ آ جاتے، جو بھی غربا ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کا سامان اٹھا کر ان کے مقام تک پہنچاتے، نبی علیہ السلام کی سنت پوری کرتے تھے۔ ریل گاڑی سے ایک بچہ گزرا، وہ آیا، نیچے اترا، سٹاپ پہ، اسٹیشن پہ اترا، میاں صاحب نے دیکھا بچہ اترا ہے، سامان ہے اس کے پاس، پوچھو اس نے کہاں جانا ہے؟ بچے سے پوچھا بیٹا آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے میاں نذیر حسین دہلوی کے مدرسے میں جانا ہے، جو امام ہے، محدث ہے، میں ان کے مدرسے میں جانا ہے، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا بیٹا سامان مجھے پکڑا دو۔ سامان اٹھا لیا، مدرسے میں لے آئے، سامان رکھا، بچے نے پوچھا کتنے پیسے؟ امام صاحب بولے، وہ کہنے لگے بیٹا میں آپ سے کیا قیمتیں لے سکتا ہوں؟ جن کی قدر اللہ آسمان پر بیٹھ کر کرے، میں ان سے کیا قیمتیں لے سکتا ہوں؟ اور آسمان کے نورانی فرشتے جن کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہوں، میں ان سے کیا قیمتیں لے سکتا ہوں؟ آج عالم دین کی قدر بھول چکے ہیں، حافظ کی قدر بھول چکے ہیں، قاری کی قدر بھول چکے ہیں۔ ان کا جو مقام ہے ان کو ہم مقام نہیں عطا کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انزل الناس منازلہم، ان کے مرتبے کے مطابق، لوگوں کے مرتبے کے مطابق ان کو عزت عطا کریں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کا جو مقام ہے اس کو نہیں عطا کرتے۔ باہر چلے جائیں، ڈیرے پہ چلے جائیں، ڈیرے میں محفل لگی ہے، اس محفل میں اگر کوئی عالم دین یا حافظ قاری چلا جائے، اس کو کیا مقام ملتا ہے؟ اس کو نا پیروں والی سائڈ پہ بٹھایا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، جس کی جو عزت ہے اس کو اس کے مقام کے لحاظ سے عزت نہیں ملتی، جس کا جو مقام ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اگر وہ گھر آتا ہے، گھر آتے وقت وہ گھر پہ چارپائی پڑی ہے، اس پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ آ کے پیروں والی سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن کوئی اس کو یہ نہیں کہتا آپ کا یہاں پہ مقام نہیں ہے، آپ کا ادھر مقام ہے، آپ کا مرتبہ ادھر بنتا ہے، آپ سراہنے والی سائڈ پہ آ جائے۔ یہ کوئی نہیں کہتا، یہ نہیں سوچتا کوئی۔ اس کے دل میں قرآن ہے، اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کے چہرے پہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کا مرتبہ، عزت، مقام کہاں پہ بنتا ہے؟ آج جس کا دو دل کرتا ہے ویسی عزت کرتا ہے۔ باہر بازار میں، مسجد میں چلے جائیں، ایک جو باہر جھاڑو دینے والا ہے، اس کے برابر عالم دین کی عزت کی جاتی ہے مسجد میں۔ جو ہم کو جمعہ پڑھاتا ہے، جو حدیث کا ہم کو سبق دیتا ہے، وہ درس دیتا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے بچوں کو دعائیں سکھاتا ہے، ہمارے بچوں کو ادب سکھاتا ہے، ہمارے بچوں کو یہ سکھاتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کیسے پڑھنی ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث کا احترام کس سے کرنا ہے، آپ علیہ السلام کے نام کا احترام کیسے کرنا ہے، نبی علیہ السلام کون ہے، اللہ کون ہے، نبی علیہ السلام کا دین کیا ہے، یہ کون بتاتا ہے معاشرے میں؟ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین بتاتا ہے۔ آج ہم ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، یہ جو مرتبہ ان کا، ہم ان کو وہ مرتبہ عطا نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، حافظ قرآن کا، عالم دین کا مرتبہ پہچانے، جن کے پیروں کے نیچے آسمان کے فرشتے پر بچھائیں، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کریں، آپ ان کا احترام نہیں کرتے، آپ کو ان کا مرتبہ نہیں پہچانتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، ہر انسان کے مرتبے کے مطابق اس کو عزت دے۔ میرے بھائی، معاشرے میں ادب پھر ہی پیدا ہوگا جب ہر انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق عزت ملے گی۔ ہر انسان کو جو اس کا مقام بنتا ہے، جو اس کی جگہ بنتی ہے، اس کو وہ جگہ ملے گی، پھر ہی انسان کا ادب ہوگا، پھر بھی معاشرے میں ادب ہوگا۔ اللہ کے آگے دعا، اللہ تعالی ہمیں انسان کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا جو مقام ہے، جو حق بنتا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کا وہ حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔